خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے آدم کا، کس کا سایہ؟ غوث اعظم کا۔ مصطفیٰ کے تن بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا سے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا سے اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، قادری کہاں ہے؟ اچھا بتاؤ، اچھا یہ بتاؤ غوث پاک سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ کون کون کرتا؟ توجہ ہے؟ غوث پاک سے محبت کون کون کرتا ہے؟ کرتے ہو نا؟ اب سنو، حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب۔ میرے آقا سے سوال پوچھا گیا تھا کہ متی قیام الساعہ، کہ حضور یہ بتائے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو یہ پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی، یہ بتا ما اعددت لہا، اس کے لیے تیاری کیا کی؟ کہتا ما اعددت لہا کبیر صلاۃ ولا صوم، نہ میرے پاس زیادہ نفلی عبادت ہے، نہ نفلی روزے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا سن المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، وانت مع من احببت، اور تو اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اب بتاؤ غوث پاک سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا؟ تو انشاءاللہ یقین ہے کوئی کہنے والا کہے گا اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا، اس سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، ایک تو لکھنا ہوتا ہے سیاہی کے ساتھ، روشنائی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح مت لکھنا،
ایک ہوتا ہے بغیر سیاہی کے شہادت کی انگلی سے لکھنا، جیسے ہمارے میت میں لکھتے نا، بغیر روشنائی کے شہادت کی انگلی سے لکھ لینا۔ جمیل قادری کہتے ہیں کہ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم، تو لکھ دینا کفن پر نام والا عبد القادر، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، قبر جانے تے غوث جانے، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کی محبت جو ہے نا یہ رنگ لائی، اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نسبتیں ہیں یہ کوئی ایسی ہوائی باتیں ہیں؟ یہ کوئی ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں ساری؟ نہ، سنو، قیامت کے دن کئی ایسے بڑے بڑے نمازی آئیں گے، بڑے بڑے حاجی آئیں گے، بڑے بڑے زکاتی آئیں گے، جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادتیں کی ہوں گی۔ بھائی مثال کے طور پر بلعام بن بعور کتنا بڑا عالم عبادت گزار، خاتمہ نہیں صحیح ہوا نا، جائے گا کہاں؟ تو قیامت کے دن ایسے اور بھی ہوں گے کہ جن کا عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اگر خاتمہ خراب ہو گیا تو پھر انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ زندگی بھر بندہ نیکیاں کرتا رہے، اللہ نہ کرے ایمان سلب ہو گیا تو ختم، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ اپنے اپنے وقتوں پر خیر سے ایمان پہ کرے، یہ دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑے حج کیے ہوں گے، بڑی زکاتیں دی ہوں گی، لیکن خاتمہ بالخیر نہ ہونے کی وجہ سے حکم ہوگا کہ انہیں گھسیٹ کر، کہاں؟ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائے۔ ایک طرف لوگ یہ دیکھیں گے اور دوسری طرف لوگ یہ دیکھیں گے کہ اصحاب کہف کے کتے کو بلعام بعور کی شکل دیکھ کر جنت میں بھیجا جائے۔ یہ کتا کون تھا؟ کتنے حج کیے تھے بھائی؟ کتنی نمازیں پڑھ لی تھی؟ کتنے روزے رکھ لیے تھے؟ وہ مکلف نہیں ہے نا، مکلف تو انسان ہے۔ نمازیں ہمیں پڑھنی ہے، روزے ہمیں رکھنے ہیں، حج ہمیں کرنا ہے، زکاتیں ہمیں دینی ہے، صدقات ہمیں دینا ہے، ہم مکلف ہیں، جانور تو مکلف نہیں۔ لیکن گیا ولیوں کے پیچھے، اور ولی بھی بنی اسرائیل کے، اور یہ تو حضور کی امت کے اولیاء ہیں، اور غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ تو غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ تو اصحاب کہف جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے، اولیاء تھے۔ اولیاء کے پیچھے کتا گیا، وہ کتا کیا کر رہا تھا، کیسے بیٹھا ہوا تھا، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کیسے بیٹھا ہوا تھا، کس طرح اپنے ہاتھوں کو نکال کے کیسے بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن تو اس کا نقشہ کر رہا ہے۔ اب یہ کتا ولیوں کے پیچھے گیا تو جائے گا جنت میں، جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے۔ پاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تھے، تو کتے کو نسبت ہو جائے ولی سے تو وہ پہنچ جائے جنت میں، تو ہمیں اور آپ کو غوث اعظم سے نسبت ہو جائے تو ہم نہیں پہنچیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نسبتیں ہیں کوئی ایسی ہیں؟ دیکھو نسبت اور نسب، سنو میری بات کو، یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ نسبت اور نسب یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پتھر ایک ایسا ہے جس کو چوما جا رہا ہے، ایک پتھر ایسا جس پر پتھر مارے جا رہے ہیں، دونوں پتھر، ایک کو چوما جا رہا ہے، ایک کو مارا جا رہا ہے۔ نہیں مارا جا رہا، رمی نہیں کیتے، وہ کیا پتھر ہی ہے نا،
حجر اسود کو چوما، پتھر ہی ہے نا، لیکن نسبت دیکھو، نسبت دیکھو. یہ نسبتیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے پیارے بھائی کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا چھوڑو نہیں با چھوڑو تم جاؤ بابا، ہم تو پکڑے میں دامن پکڑے میں غوث پاک کا انشاءاللہ. ندا دے گا منادی عشر میں یوں، قادریوں کو کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں سوارا غوث اعظم کا. بتقاضائے بشری مجھ سے کہنے سننے پڑھنے میں آپ سے انسرام میں غلطی کوتاہی اللہ کے حضور توبہ کے طلبگار.